آپس کے جوڑ کا مذاکرہ، ہم آپس میں کیسے جوڑ ہمارا پیدا ہو، محبت کیسے پیدا ہو، یہاں کچھ باتیں ہم عرض کریں گے۔ اگر ان باتوں کو اپنی زندگی میں ہم لائیں انشاءاللہ العزیز، آپس کا ہمارے اندر جو ہے نا جی جوڑ پیدا ہوگا۔ خواہ ہم گھر کے ماحول میں ہوں یا باہر دوستوں کے ماحول میں ہوں، یا ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہمانوں کے ساتھ، جماعت والوں کے ساتھ ہوں، اگر یہ باتیں ہمارے اندر آئیں گی تو ہمارے آپس کے اندر جوڑ پیدا ہوگا۔ تو ان میں پہلی بات کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں، جو بھی ساتھی ملے یا گھر میں جو سامنے آ جائے اس کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے محبت بڑھے گا۔ اور اچھے نام سے پکارنا، اپنے بچوں کو بھی اچھے نام سے پکارنا، بجائے دائیں بائیں کے، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اور اسی طرح جہاں بھی ہوں جس کا نام لینا ہے اچھے الفاظ سے نام لے، اس سے محبت بڑھے گا۔ اور ہدیہ دینا، تحفہ دینا، کسی ساتھی کو تحفہ دیا، اپنے گھر میں اپنے بھائی کے سامنے اس کے لیے کوئی تحفہ لایا، بہنوں کے لیے تحفہ لایا، بیوی کے لیے، اسی طرح اگر جماعت میں ہے تو جماعت والوں کے لیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا جی نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ اور نام لے کر دعا کرنا، اگر جماعت میں ہیں تو ہر ساتھی کا نام لے کر، امیر صاحب کا نام لے کر دعا کریں، اللہ ہمارے امیر کو تقویٰ عطا فرما، طہارت عطا فرما۔ اور جماعت میں اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، بھائیوں کا نام لے کر، بہنوں کا نام لے کر، عزیز و اقارب کا نام لے کر، ماما، چاچا، اسی طرح جو بھی آپ کے ذہن میں اس وقت آئے سب کا نام لے کر، پوری امت کا نام لے کر دعا کرنا، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اندر اچھی صفات پیدا کروا دیتے ہیں۔ اور ایصال ثواب کرنا، ساتھیوں کے لیے آپ نے کچھ پڑھا، کچھ ذکر اذکار کی، اس کا ثواب، اے اللہ میرے ساتھیوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ کریم ہے، آپ کو بھی اس کا اجر دیں گے اور اگلے ساتھی کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھے گی۔ اور اپنے ساتھیوں کی صفات کو دیکھنا، جب ہم برائیوں کو دیکھنے لگیں گے تو پھر ہمیں کوئی انسان بھی اچھا نظر نہیں آئے گا، ہر بندہ ہمیں برا ہی نظر آئے گا، صرف میں اچھا ہوں گا، کیونکہ میں خود کی برائیاں نہیں دیکھتا، دوسروں کی برائیوں کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے سارے لوگ پھر برے نظر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ کسی کے عیب پر نظر نہ رکھنا، پہلے عرض کیا صفات کو دیکھنا، اچھائیوں کو دیکھنا، اس کے اندر 99 برائیاں ہیں، ایک اچھائی ہے، میں اپنے بھائی کے اس ایک اچھائی کو دیکھوں، برائیوں کو چھوڑوں، تاکہ وہ اچھائی میرے اندر بھی آ جائے، تاکہ میں اس سے محبت کروں۔ اور اسی طرح کسی کے عیب پر نظر نہ رکھیں، اپنے عیبوں کو دیکھیں۔ اور پیٹھ پیچھے تعریف کریں، ہم تو پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایک دوسرے کے جو ہے نا جی پردہ داری کرتے ہیں، اس کے سارے حالات بتاتے ہیں، نہیں، پیٹھ پیچھے تعریف کریں، ہاں بھائی میرا فلانا بھائی بہت اچھا ہے۔ اگر تبلیغ میں ہے، امیر صاحب وہ ساتھی بڑا نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، گھر میں ہے، جس ماحول میں ہے، اپنے بھائیوں کی تعریف کریں گے تو اس سے یہ پیدا ہوگا، پیٹھ پیچھے جو آپ تعریف کریں گے تو آپ کے دل میں اس کی محبت ہوگی، اللہ آپ سے راضی ہوں گے، گناہ سے بچیں گے۔ اور اپنے بھائیوں کا، اپنے ساتھیوں کا اکرام کرنا، کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی پلیٹ میں بیٹھے ہیں، اگر گوشت سامنے آ گیا، اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے بھائی کے سامنے رکھنا، خیر ہے میرا بھائی کھا لے، میرا پرواہ نہیں، اب اس کے دل میں آپ کی بھی محبت آئے گی، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور آپس میں محبتیں بڑھتی رہیں گی۔ اور اسی طرح ایک یہ کہ کسی میں کمی ہو تو فوراً نہ ڈانٹیں، اب کسی کے اندر کوئی کمی آ گئی یا کوئی جو ہے نا جی اس طرح کی بات آ گئی کہ جس سے آپ کو غصہ لگا ہو، وہ کام ایسا تھا کہ جس سے آپ کو اچھا نہ لگا، یا وہ اس کے اندر کوئی کمی تھی، فوراً نہ روکیں، بعد میں اس کو سائڈ پر لے جائیں، اس کا کوئی اکرام کریں، اس کو چائے شائے پلائیں، اور پھر اس کو بتائیں یہ جو کام ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، آپ اس کو یوں کہیں گے کہ پہلے لے جا کے چائے پلائیں، خدمت کریں، پھر اس کو کہیں بھائی دیکھو یہ آپ کا نقصان ہے، آپ جو سگریٹ پی رہے ہیں یا نسوار کر رہے ہیں یا شراب پی رہے ہیں یا جو بھی آپ برائی کر رہے ہیں، اس برائی سے اس کو کچھ کھلا پلا کے اس کے بعد جب کہیں گے تو اس کے دل میں آپ کی بھی محبت آئے گی اور وہ اس گناہ کو بھی چھوڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس کو بھی پکارنا ہو تو بھائی کہہ کر پکارے، اوے فلانا نہیں کہنا، ہم نے تو اخلاق سیکھنے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سیکھنے ہیں، بھائی ادھر آ جاؤ، فلانے بھائی ادھر آ جاؤ، بھائی مصطفیٰ، بھائی فضل، بھائی راشد، بھائی ارشد، جس کا بھی نام لینا ہے تو بھائی کہہ کر پکارے۔
اور اپنے ساتھیوں کا، گھر والوں کا خدمت کرنا، ان کے لیے جو ہے نا جی ضروری نہیں کہ آپ ان کی جو ہے نا جی جو بھی آپ سے آسانی ہو سکے ان کی خدمت کریں۔ آپ کے ساتھ جو مثلاً اگر جماعت میں ہیں تو ساتھی جو خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ جا کے تعاون کریں، پانی لائیں، ان کے برتن دھوئیں۔ گھر میں ہیں، والدہ برتن دھو رہے ہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ تھوڑی سی مدد کر دیں تو والدہ کا دل خوش ہوگا۔ بہنیں ہیں، اسی طرح خدمت میں بھی آگے آگے ہوں۔ اور بے تکلفی سے پرہیز کرنا، آپس میں اتنا بے تکلفی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بات جو ہے نا جی جھگڑے تک پہنچ جائے، اس لیے بے تکلفی سے بچتے رہنا۔ اور اصول ٹوٹ جائے ساتھی نہ ٹوٹے، مثال یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ ساتھی کسی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے تو اس میں یہ کوشش کریں کہ اصول بھی نہ ٹوٹے اور ساتھی بھی نہ ٹوٹے۔ پیار محبت سے ساتھی کو بھی لانا ہے اور اصول کو بھی نہیں توڑنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں۔ اور تنقید اور تجسس نہ کرنا، ہر ایک پر بات پہ جو ہے نا جی تنقید کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہ ہو، تجسس نہ ہو۔ ہر کام میں مشورہ سے، جو بھی گھر میں کام کریں، مسجد میں ہو، باہر کہیں، تو جو کام کر رہے ہیں اپنے کام کو مشوروں کے اندر لائیں۔ مشورے سے جو کام ہوتے ہیں اللہ اس میں خیر ڈال دیتے ہیں۔ لایانی سے پرہیز کرنا، 24 گھنٹے کی جو دن رات کے 24 گھنٹے ہیں ان کو ہم اچھا گزاریں، لایانی سے پرہیز کریں، لایانی کے بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں، آخرت کی باتیں کریں۔ اور غیبت سے پرہیز کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، اس سے دلوں میں پھوٹ پیدا ہوتی ہے، اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسروں کی برائی نہ سوچے، ہاں فلانے کو میں یوں نقصان دوں گا، فلانے کو اس طرح، کچھ تو کرنا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان تو پہنچانا نہیں بھائی۔ اگر ہم کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، قادر ہے۔ اگر ہم اللہ کے مخلوق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں نقصان دے دے گا۔ اس لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، خواہ رشتہ دار ہوں، بھائی ہوں، جماعت میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور کینہ نہ رکھے، دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو۔ ہر ایک کی بات کو احترام سے سنیں، آپ سے چھوٹا بات کر رہا ہے اس کی بات کو احترام سے سنیں، آپ سے بڑا کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات کو ادب اور احترام سے سنیں۔ کسی کو بھی ایسے ہی فضول نہ سمجھے کہ چھوڑو یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو فلان ہے، اس کی تو کوئی سنتا نہیں۔ نہیں، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہر ایک کی بات کو محبت کے ساتھ سننا تاکہ ہمارے دلوں میں ہر ایک کی محبت آ جائے۔ اور جس عمل کو، جو عمل ہے، جو آداب ہیں ان کا لحاظ ضروری رکھنا ہے۔ جس عمل کے بھی جو آداب ہیں، آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے دیکھیں کہ کیا آداب ہیں، اس اعمال کے آداب کو سامنے رکھ کر عمل کرنا، اور بغیر اجازت کسی کی چیز کو استعمال نہ کرے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر